جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کو ریٹرن کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور لارڈ از شائے، تمہارا رب حیا والا ہے۔ جب بندہ اس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ لٹائے۔ اللہ بہت حیا والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مت سمجھیں دعائیں نہیں قبول ہوئیں، یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ بس جی یہ لو اللہ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری ڈیفینیشن اتنی غلط ہے، ہم رزق کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس بہت دولت ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن دولت سے کمپنسیٹ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ دولت کے تھرو وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے، آرفنز اڈاپٹ کر سکتا ہے، آرفنیج بنا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قریب ہو سکتا ہے جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں ہوں گے۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کو مال نہیں دیا لیکن اولاد ہے، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دے ہی جا رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ہم جج کرتے ہیں اپنے مطابق کہ مجھے یہ نہیں ملا تو لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، تو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو، لیکن جو مشکلات آتی ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ قریب آ جائے اللہ کے۔ دیکھیں اگر مشکلات نہ ہیں ہم سب فرعون بن جائیں گے۔ اگر آپ پہ مشکل نہیں ہوگی نا، کنفرم بندہ فرعون ہے، کیونکہ بندے کی نیچر میں ناشکری ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں کہ ذرا ہمبل ہو جائیں، سمجھ جائیں، سیدھے ہو جائیں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا ایک چیز آزمائش ہے کہ پنشمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا اگر ایک مشکل تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے تو آزمائش ہے اور اچھی چیز ہے، اور اگر تمہیں اس مشکل سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، مزید ناراض ہو رہے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ پنشمنٹ ہے، اور پھر استغفار کرو بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک تمہید میں نے باندھی ٹو نو کہ ہم کیوں نماز پڑھیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں کال کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ بس یہ سب سے بڑی ریزن ہے، اللہ سے محبت، ٹھیک ہے۔ اس محبت کا عملی ثبوت نماز پڑھنا، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ انویسٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور یو آر ڈوئنگ زیرو ایفرٹ۔ دیکھیں نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے یار یہ کام نہ کرو، تو عملی ثبوت کیا ہے؟ نہ کرو۔ آپ پھر بھی کری جائیں تو وہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسرا دیکھیں، یہ کرسٹوفر ریوز، ہی از دا فرسٹ سپر مین 1970s میں۔ آئرونیکلی اس کو فالج ہو گیا تھا، پیرالسس، یہ گھوڑے سے گر گیا تھا، بہت اس کو ریئر اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی، اور یہ ساری عمر کے لیے پیرالائز ہو گیا تھا۔ تو یہ بندہ کرسٹوفر ریو، پتہ نہیں اس کو کروڑوں ڈالر میرا خیال لگے اس کی سرجری پہ اس ٹائم میں، اور وہ کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد صرف یہ اس قابل ہوا، فوت ہو گیا 52 سال میں، اس کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں۔ 52 سال کی عمر میں یہ فوت ہوا، اور یہ صرف اس قابل ہوا تھا کہ یہ باہر آیا اپنے مداحوں کے پاس ہاسپٹل سے، اور بالکنی پر اس نے نا صرف یوں کیا، یوں اتنے ہاتھ اٹھے بس اس سے، کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد اس کی گردن فل جام تھی، جسم فل پیرالائز تھا، لیکن ہاتھ اس طرح موو کر گئے۔ اس نے جب یوں کیا اور انہیں یوں تسلی دی کہ میں ہیل ہو رہا ہوں، تو وہ اتنا شور مچا، لوگ اتنے خوش ہوئے، یہ بھی بڑا خوش تھا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ نماز میں بار بار یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی موومنٹس کرتے ہیں آپ نماز میں۔ آپ کبھی اسی بات کو اٹھا لیں کہ میں یوں کر سکتا، کروڑوں ڈالر اس کو لگے صرف ہاتھ اوپر تک لانے میں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پیرالسس ہو گیا، کیا کر لے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کون سی چیز کب آ جائے انسان پہ، انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بیماری آ جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک صحت مند ہے شکر کریں، اور وہ شکر کی عملی شکل ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اب کچھ سینیریوز ہیں جو میں کافی لوگوں سے بات چیت کر کے سمجھ کے میرے سامنے آئے۔ جیسے ابھی ہم ایک ٹرپ لے کر گئے تھے کلام میں، سوات میں، تو 33 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے، او لیول، میٹرک، ایف ایس سی، اے لیول، یہ ایج گروپ تھا، بیسکلی یہ ایج گروپ تھا۔ تو ان کے ہم نے گروپس بنائے، 5 کے 6 گروپس بنا دی، ہر ایک کو الگ ایک موضوع دیا، ایک ایکٹیویٹی کروائی، بڑا مزہ آیا وہاں ریور کے پاس بیٹھ کے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اچھا تمہارا موضوع ہے فون ایڈکشن، تمہارا موضوع ہے لو اینڈ کرش، تمہارا موضوع ہے یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی۔ جس کو ہم نے یہ ٹاپک دیا یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو ہم نے کہا تم نے نا ریزنز بتانی ہے اور سلوشنز بتانے ہیں تم لوگوں نے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ان لوگوں نے بڑی کمال ورکنگ کی، کیونکہ ان میں سے ایک نے ایک ریزن بتائی بچے نے، اس نے کہا کہ سر میں سمجھتا ہوں یوتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ ان کا کنسیپٹ نہیں کلیئر نماز کے بارے میں۔
پھر اس نے ایکسپلین کیا، کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ بنایا گیا ہے کہ جب کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، جب کوئی چیز چاہیے تو بندہ اللہ کے ہی پاس جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی بات ہے اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ نمازیں پڑھنے لگ گئے، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سیکنڈری مقصد ہو سکتا ہے، ٹرشری مقصد ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ پرائمری مقصد ہے، اس بچے نے پھر بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ قریب آیا، نمازیں شروع، انٹرویو آ رہا ہے، نمازیں شروع، ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں، کوئی مطلب کام کرانا اللہ سے، نمازیں شروع، ٹھیک ہے، کوئی چیز چاہیے، نمازیں شروع۔ اب ہوتا یہ نقصان یہ کہ اگر یہ پرائمری مقصد ہے، پرائمری مقصد، تو نقصان یہ ہے اس کا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو پھر بندہ کہتا ہے لو جی نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو، یہ ہے اس کا نقصان، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ کوئی چیز مل جائے تو نماز جائز ہے، نہ ملے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی بچکانہ سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ چیز ملے یا نہ ملے، نماز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کو بلند کرنے کی۔ نماز اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی ریمیمبرنس ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، خدا نہ خواستہ آپ کے والد دنیا میں نہیں ہیں، پردے میں ہیں، دیکھیں ہمارے نزدیک جو فوت ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ پردے کے پیچھے ہے، برزخ میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ڈیلی اپنے والد سے ملاقات کا، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں کرنی؟ کوئی ہے تو بتا دیں۔ آپ کی والدہ نہیں ہے دنیا میں، میں آپ کو کہوں میں آپ کو ڈیلی ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کی والدہ سے ملاقات کرنے کا، ان کو ریممبر کرنے کا، آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی لو میرج ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی وائف فوت ہوگی، ہسبینڈ فوت ہو گیا، میں آپ کو کہوں میں ڈیلی آپ کو آپ کے ہسبینڈ یا وائف سے ملاقات کرانے کا طریقہ بتانے لگا، آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تھینک یو، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، کوئی نہیں کہے گا۔ آپ تو شکریہ ادا کریں گے کہ ہاں بتاؤ کیا طریقہ ہے، میں نے تو ملنا ہے ان سے، ٹھیک ہے، میں ان کا تذکرہ بلند کرنا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پردے میں، اللہ کی آپ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ آپ کا خالق ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی فیسنیٹنگ بات ہے، آپ خالق سے ملنے جا رہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، جو آپ سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس سے کیسے ملنا ہے، آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ دیا جا رہا ہے، اس سے باتیں کرو جا کے، ٹھیک ہے؟ اس سے اپنے گناہ معاف کراؤ، اس سے جا کے ذرا توبہ کرو، اس سے کوئی چیز مانگو، آپ کو سارا ملاقات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کوئی کہے نہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی سستی کرے۔ دیکھیں نا آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر دے آجو بل معاف کرا لو الیکٹریسٹی، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں دل نہیں کرتا، گرمی بڑی ہے میں نے نہیں جانا؟ آپ فوراً جائیں گے، آپ کہیں گے یار بل معاف کرا لو، اس سے بڑی آفر کیا ہے، چھوڑو گرمی کو، بل معاف کراؤ جا کے۔ اللہ تعالیٰ ڈیلی کہہ رہا ہے گناہ معاف کرا لو، آ جاؤ گناہ معاف کرا لو، نماز پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں پھر پڑھیں گے، کوئی نہیں گرمی بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایکسکیوزز میں نے سامنے رکھے ہیں یوتھ سے ڈسکشن کر کے، اور یہ میرے بھی تھے، بس یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو پہلا مثال کے طور پہ جو کہ بڑی کامن ہے آج کل، ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا جبکہ میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں، یہ ایک وسوسہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں تو کانسٹنٹ حرام ریلیشن میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا؟ جیسے باقاعدہ کسی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں تو ناپاک ہوں، میں نماز کیا پڑھ کے کرنا، میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے نا، حرام ریلیشن ہے، ناپاکی ہے اوبیسلی، چلو اتنا تو ایکنالج کو کرتا ہے نا کہ ناپاک ہے۔ تو یہ ایک وسوسہ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ میں سے کوئی آ کے کہے کہ علی بھائی میں بہت گندا ہوں، میں کیوں نہ ہوں، میرے اوپر مٹی بہت ہے، میں بہت لت پت ہوں گند میں کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میک سینس۔ میں آپ کو کہوں نہا کے تو دیکھو، نہانے تو جاؤ، ٹھیک ہے، کیا پتہ گند اتر جائے، کیا پتہ دل تبدیل ہو جائے، کوشش تو کرو نہانے کی، ٹھیک ہے، obvious سی بات ہے۔ پھر ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے یار میں نے پڑھ کے، یہ زیادہ تر بچے اس طرح کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی مجھے ہر وقت ماں باپ کہتے ہیں موویز حرام ہے، میوزک حرام ہے، تو وہ اس میں گلٹ اتنا آتا ہے، کہتے ہیں یار میں تو ہر وقت حرام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، جب میں نے نماز پڑھ کے بھی حرام کام کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اب یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ امیجن، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں یوتھ کے، امیجن ایک بندہ حرام میں، کانسٹنٹ حرام میں، لیکن اس کا آخری عمل ہے نماز، اور پھر وہ مر گیا، تو وہ کس پہ مرا؟ نماز پڑھتے ہوئے، اور اس کے پچھلے گناہ
वाइप आउट। وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. And spend in the way of Allah, and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining. مطلب کیا ہے؟ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو. دیکھیں کئی آرگنائزیشنز ہیں، 1 کلک پہ آپ منتھلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے ویزا کارڈ سے ان کو جو ہے کوئی اماؤنٹ فکس کر سکتے ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ماشاء اللہ اکاؤنٹ سے کٹتا رہے گا. اینڈ یو کین ایکسپلور آل سارٹس آف آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، جو ظاہر ہے ود ان دا کنٹری سوشل ورک ہے، آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار امہ سوشل ورک ہے، پھر ماشاء اللہ دعویٰ ورک ہے، پھر یوتھ کلب، آل دیز آرگنائزیشن. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے، یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی. اور میں پوری آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف، ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈز کو، اور صدقہ خیرات نکالتے رہو. اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے آبویسلی، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس پہ تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی، لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں، وہ آپ اس سے پچھلی آیاز اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیاز بھی پڑھیں، تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈز، آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں. اور ان کوالٹیز کو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسے ضرور پڑھے. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا، ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی، اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیے، اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی ساری کوالٹیز کو ایک ورڈ سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا، وہ کیا ہے؟ محسنین. واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اب ہم ذرا اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ واٹ ایگزیکٹلی از احسان. دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا ورڈ احسان انٹو انگلش یا اردو. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسان فراموش، یا میں نے کوئی احسان کیا تم پہ، یہ وہ والا احسان نہیں ہے. احسان ایک تو اس حدیث میں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جبرائیل السلام نے خود پوچھا کہ واٹ از احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اٹ از ورشپنگ اللہ ایز اف یو سی ہم، اینڈ اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ دین ایٹ لیسٹ یو نو کہ ہی از واچنگ یو. یعنی احسان کو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے تو احسان از اچیونگ ایکسیلنس، گوئنگ این ایکسٹرا مائل، جیسے کہتے ہیں نا ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. اور یہ 4 قسم کے رویے جو اسلام نے بتایا، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے. یہ قرآن مجید میں 4 رویے ہمیں ملتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے آپ کو 1 تھپڑ لگایا تو آپ آگے سے 2 لگا دیں، ظلم ہے. عدل ہے کہ ٹھیک ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے، 1 لگائی آپ نے 1 لگا دی، یہ عدل ہو گیا. یا اس کو چلیں اگر ہم ورک پلیس پہ اگزامپل اس کی کوئی سوچیں تو ظلم یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائمنگز پوری نہیں کر رہے. جس ٹائمنگز کے اگینسٹ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے
آپ وہ پوری نہیں کر رہے, دیٹ از ظلم. پھر یہ کہ فیملی ریلیٹڈ میٹرز میں اگر اس کو لگائیں, آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ پوری نہیں کر رہے, جو فرائض ہیں آپ کے بطور وائف, بطور ہسبینڈ, بطور بیٹا وغیرہ وغیرہ, تو وہ ظلم ہو جائے گا. اور عدل یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے بیر منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں, جاب ریلیٹڈ, فیملی رسپانسبلٹیز ریلیٹڈ یا اینی ادر ٹاسک. اور احسان یہ ہے کہ یو آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل. احسان میں پھر فارگیونیس آ جاتی ہے, احسان میں پھر کمپیشن آ جاتا ہے, احسان میں پھر آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے لیے کچھ کر جانا, گوئنگ این ایکسٹرا مائل, ٹھیک ہے نا. یعنی آفس لیول پہ احسان یہ ہے کہ آپ ورکنگ آورس سے تھوڑا سا زیادہ لگا رہے ہیں, 5 منٹس 10 منٹس, ٹھیک ہے, یا 15 منٹس میں بھی, یا آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے, کسی کو کچھ کائنڈ ورڈز کہنے کے لیے, کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے, کسی کو کچھ سکھانے کے لیے, دیٹ از احسان ایٹ ورک پلیس. اسی طرح فیملی میٹرز میں احسان ہے کہ ایکسیلنس شو کرنا بیہیویئر میں, یعنی صلہ رحمی کرنا, معاف کرنا, نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ, ان کو حسن ظن دینا, ان کو ایکسکیوزز دینا ان کی غلط رویوں بیہیویئر پہ, دل بڑا کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں احسان میں آ جاتی ہیں. تو ان شارٹ احسان بیسکلی مینس دا پیک آف گڈنس, اور اٹ آلسو مینس پروفیشنسی, ایکسلنس. جیسے آج کل ایک سینٹینس بڑا مشہور ہوا ہے نا, ایون جو گورے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں, منی کے ایکسپرٹس, دا گروز, سکسیس گروز, آپ نے بڑا سینٹینس یہ سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ چیز ایکسیلنس, ڈونٹ چیز منی, اینڈ منی ول کم, منی از اے بائی پروڈکٹ. بہت زیادہ آج کل یہ کوٹ مشہور ہو رہا ہے, منی از اے بائی پروڈکٹ آف ایکسیلنس. تو یہی بات ہے, آپ ایکسیلنس کو چیز کریں, آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کریں. دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ لیول پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا اپنا ایک کلاس فیلو, میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 سے آن ورڈز میں اے لیولز تک میرا وہ کلاس فیلو تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے. اینی وے, تو میں نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہی یوز ٹو میک گریٹ نوٹس, یعنی ہائی لائٹر یوز کر کے پراپر جو ہے نا وہ مارجنز لگا کے ہر چیز نا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرتا تھا. اور بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ, اور آئی انڈرسٹینڈ ہینڈ رائٹنگ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ ڈوئنگ ورک ود ایکسیلنس, یعنی کہ کوئی اسائنمنٹ ملی تو اس کو بہت احسان کے لیول پہ اسائنمنٹ کو کرنا, بہت اچھی فائل میں بند کر کے اس A4 پیج کو ٹیچر کو دینا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا کہ بس پیج پھاڑا, لکھا, اسائنمنٹ کی, اور بس ٹیچر کو پکڑا دیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آبویسلی جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے, جو اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے, اور جو ویسے ہی بس کام سر سے اتار رہا ہے. اور اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے, اللہ نے یہ جو دنیا ہے کچھ اصولوں پہ بنائی ہے, تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ اوپر احسان کرنے والے ہی آتے ہیں, ان دا ورلڈلی سینس ایز ویل, ایکسیلنس کرنے والے. اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو, یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں, ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈ, سینٹینسز وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں, مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیسفل ہے وہ میرا وہ والا دوست ہے, یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن, اور بہت زیادہ ماشاءاللہ اسے پروموشنز ملی, سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کانسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کانسیپٹس ہیں, بیکاز Islam is all about making the best out of your life, making the best out of your world as well, the worldly life. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. So Islam is a complete package, right? تو اس لیے یہ جو احسان ہے, it is to perfect, to excel, to show proficiency and to show excellence. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ, یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ, یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا, کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں, اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی, رائٹ.
اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے اللہ کے بارے میں. اللہ معاف کرے کہ بھائی اتنی دعائیں کر لی، اتنی دعائیں کر لی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ نبی حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل، یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی، گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا، یعنی بہت کیئرفلی کرنا، وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں. اٹس فائن، لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں، رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتا نا، یہ جو اشہد اللہ الہ، یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی سے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، انرجی آتی ہے انسان میں، موٹیویشن آتی ہے، ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں بھی کسی مووی میں کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، میں بھی کسی ایلین اٹیک سے، کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے، شیطان کے شر سے، ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں، قائد اعظم میڈیکل کالج. تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے، ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he used to he loved being in وضو. ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو چلے میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹ سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لیا. تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے فائدے